کتاب آواز۔ چلیے آج ہم ہیکٹر گارسیا اور فرانسس مرائس کی کتاب اکیگائے کا خلاصہ سنتے ہیں اور لمبی اور خوشگوار زندگی گزارنے کا جاپانی راز جانتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی خود کو اپنی زندگی کے معنی اور مقصد پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے پایا ہے تو یہ خلاصہ آپ کے اپنے اکیگائے کو دریافت کرنے کا روڈ میپ ہے اور یہ آپ کی زندگی میں ایک نمایاں چینج لا سکتا ہے۔ اور یہ سب جاننے کے لیے آپ کو اپنے ڈیلی معمولات کو خراب کرنے یا روکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنا ہیڈ فون لگا لیجئے اور اپنی روٹین کو جاری رکھیے اور تھوڑا سا دھیان اس آواز کو دیجیے جو کتاب آواز سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اکیگائے۔ آج ہم اکیگائے کے گہرے تصورات کو دریافت کر ہی رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ اس تجربے سے حاصل ہونے والے چند اہم نکات کو اپنی روزمرہ زندگی کے ہر دن کا ایک ضروری حصہ بنا لیجیے۔ اکیگائے کے تصورات کو اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ دم رکھیے اور ایک لمبی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے اس جاپانی راز کو اپنے دن کے تانے بانے باندھنے کی اجازت دیجیے۔ اوکیناوا آئی لینڈ کو جاپان کے نوجوانوں کے جزیرے کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے اوکیناوا میں رہنے والوں کی غیر معمولی لمبی زندگیاں۔ نہ صرف لمبی زندگیاں بلکہ خوشحال۔ اوکیناوا کے لوگ تندرست، صحت مند، خوش مزاج اور فریش چہروں والے ہیں۔ اوکیناوا کی ثقافت کے مرکز میں دنیا میں سب سے زیادہ 100 سالہ لوگوں کے پائے جانے میں ہی اکیگائے کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہیکٹر گارسیا اور فرانسس مرائس نے اوکان کمیونٹی میں ڈوب کر ان کی صحت، خوشی اور لمبی عمر کے پیچھے وجوہات کا پتہ لگایا، اور لمبی عمر کے محققین نے 3 اہم عوامل کی نشاندہی کی۔ لمبی زندگی کے محققین نے 3 اہم عوامل کی نشاندہی کی ہے جو اوکناوین لوگوں کی طویل زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی خوراک۔ نمبر 2، سادہ طرز زندگی۔ اور نمبر 3، اچھی آب و ہوا۔ بہرحال پھر بھی اکیگائے ہی ہے جو ان لوگوں کے وجود کو حقیقی معنوں میں شکل دیتا ہے۔ جاپانی زبان میں اکی زندگی کو کہتے ہیں اور گائے وجہ کو کہتے ہیں۔ اس طرح اکیگائے سے مراد زندگی یا زندہ ہونے کی وجہ یا مقصد حیات، یعنی اپنے مقصد حیات سے آگاہ ہونا ہی اکیگائے ہے۔ ہر فرد کا اکیگائے منفرد ہوتا ہے اور اس کی اپنی زندگی اور اقتدار اور عقائد کے مطابق ہوتا ہے۔ اکیگائے لوگوں کے روحانی اور ذہنی کیفیات کی عکاسی کرتا ہے۔ زندگی کے 3 تصورات، یعنی ایک طویل زندگی، اپنے مقصد حیات سے شناسائی اور گہری خوشی کا احساس، یہ تینوں بیسک کانسیپٹس ایک ہی جگہ سے اٹھتے ہیں، یعنی اکیگائے سے اٹھتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا اکیگائے تلاش کر لیں تو آپ بھی ایک لمبی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اوکناوا کے لوگ 4 عناصر کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل رکھتے ہیں۔ دن ہو یا رات، کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو 4 عناصر ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ 4 عناصر جہاں پہ ملتے ہیں اس سینٹر کو اکیگائے کہتے ہیں۔ پہلا عنصر یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے
جس میں وہ مہارت رکھتا ہو، جس میں اس کے پاس ایکسپرٹیز ہوں، جس میں وہ بہت اچھی پرفارمنس دے سکتا ہو، اور یہی آپ کا پہلا قدم ہوگا ایک بہت اچھی اور لمبی زندگی جینے میں۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ وہ کام کیجئے جن کو کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ اچھا تو بہت ہے لیکن اس میں خوشی نہیں ملتی اس کام کو کرنے میں۔ ایک بڑی بیسک اگزامپل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فورس کر دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے فلاں کرنا ہے زندگی میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اسی پریشر میں وہ کام کر رہا ہو لیکن اس سے اس کو خوشی نہیں ملتی۔ تو الٹیمیٹلی اگر وہ ڈاکٹر، انجینئر یا جو بھی پیرنٹس نے اس کو گائیڈ کیا ہے بننے کے لیے، وہ بن تو جائے گا لیکن وہ اس ٹاپ پرفارمنس پہ نہیں پہنچ پائے گا جو کہ وہ پہنچتا اگر وہ والا کام کرتا جو اس کو اچھا بھی لگتا ہو۔ تو ان کاموں کو مت کیجئے جن کو کرنے میں آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی، یا وہ کام کیجئے جن کے اندر کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہو۔ تیسرا عنصر ہے کہ ایسا کام کیجئے جس کی دنیا کو ضرورت ہو، یعنی ایسا کام کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس کی مجھے ضرورت ہے، جو پروڈکٹ یہ بنا رہا ہے اس کی مجھے ضرورت ہے، جو علم یہ بانٹ رہا ہے اس کی مجھے ضرورت ہے۔ اور چوتھا عنصر یہ ہے کہ کام وہ کیجئے جس سے آپ پیسے کما سکیں، یعنی دنیا آپ کو آپ کے کام کے لیے پے کرنے پہ تیار ہو۔ اب اگر آپ ان چاروں عناصر کے دائرے بنا لیں تو ان چاروں دائروں کا جو انٹرسیکشن ہوگا، جہاں پہ یہ چاروں دائرے مل رہے ہوں گے، وہی آپ کا اکیگائی ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ انٹرسٹنگ چیز تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے یہ جانا کہ ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جس میں ہم مہارت رکھتے ہیں، جس کو کرنے میں ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جس کی ضرورت دنیا کو ہے، اور جس کو کرنے سے ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ لیکن ہم کام وہ کر رہے ہیں جس میں ہمیں مہارت تو ہے اور جس میں کرنے میں ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، لیکن باقی دو عناصر ہم اوور لک کر رہے ہیں۔ تو مہارت اور خوشی کا جو کمبینیشن ہے یہ ہمارا پیشن ہوگا، یعنی یہ ہمارے جذبے اور شوق کی بات ہوگی، یہ ہمارا اکیگائی نہیں ہوگا۔ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنا پیشن تلاش کریں اور پیشن کے مطابق کام کریں، تو یہ تو صرف دو عناصر، دو سرکلز کے اوپر کام ہو رہا ہے، باقی کے دو سرکل جو ہیں وہ اوور لک ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کو کرنے میں آپ اچھے ہیں اور اس کے کرنے کے بعد آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں، تو یہ آپ کا پروفیشن ہو جائے گا، یعنی یہ پروفیشن ہوگا، یہ اکیگائی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی بھی آپ دو سرکلز مس کر رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اسی سرکل میں پھنسے رہتے ہیں، یعنی جس کام میں وہ مہارت رکھتے ہیں اور جس کام سے انہیں پیسہ ملتا ہے وہ وہی کیے جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ خوشی کا ایلیمنٹ مسنگ ہے، اور پھر شاید وہ ایسا کچھ کر رہے ہیں جس کی دنیا کو بہت خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو خوشی نہ ہونا اور کچھ ایسا کرنا جس کی دنیا میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، انسان کو عجیب سا ایک ہلکا پن دیتا ہے، ایک کھوکھلا پن دے دیتا ہے۔ اور اگر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ دنیا کو بھی چاہیے اور اس کے کرنے کے آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں، تو یہ آپ کا ووکیشن ہے، لیکن یہ بھی آپ کا اکیگائی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی طلب ہے، اور یہ طلب آپ کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ میں وہ کام کروں جو دنیا کو چاہیے اور اس کا مجھے پیسہ ملے اور میرا روزگار چلے، لیکن نہ تو اس میں خوشی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی نہ ہو۔ ہمارا زیادہ تر نوجوان انہی دو سرکلز میں پھنسا ہوا ہے کہ کچھ ایسا کریں جو دنیا ہم سے خرید لے
اور جس کے بدلے ہمیں پیسہ مل جائے۔ اب نہ تو ایسا کرنے میں انہیں خوشی ملے گی اور نہ ہی ایسا کرنے میں ان کی مہارت ہے، تو وہ یوٹیوب، سوشل میڈیا، ٹریننگز اور اسی بھنور میں پھنسے رہتے ہیں۔ 1 in million کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی بیس کے اوپر پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ اسی لائن کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ نہ تو انہیں خوشی ہوگی، نہ ہی ان کی ایکسپرٹیز ہوں گی، صرف پیسہ ملے گا اور وہ دنیا کے نوکر بن چکے ہوں گے۔ اور اگر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کو کرنے میں آپ کو خوشی ملتی ہے اور دنیا کو بھی اس کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کا مشن ہے، اور مشن بھی اکیگائی نہیں ہوتا۔ تو پھر اکیگائی کیا ہے؟ اکیگائی آپ کے پیشن، پروفیشن، ووکیشن، مشن، ان کی کمبینیشن ہے۔ تو اگر آپ کو ایک لمبی اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے اوکناوا کے لوگوں کی طرح، تو آپ کو ان چاروں ایلیمنٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ اکیگائی کے لیے آپ کو اپنے پیشن، پروفیشن، ووکیشن اور مشن، ان چاروں میں بہتر ہونا ہوگا۔ کوئی ایک ایلیمنٹ بھی مسنگ ہوگا تو آپ اپنے اکیگائی کو یعنی پرپز آف لائف کو نہیں پہنچ پائیں گے، اور وہ ایک خوشگوار اور لمبی زندگی نہیں جی پائیں گے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسان جیسے عمر میں بڑا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اکیگائی کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آٹومیٹیکلی ہوتی ہے، لیکن ایگزیکٹ اکیگائی کو پہنچ نہیں پاتا۔ اور یہیں پہ یہ اکیگائی کا کانسیپٹ زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کو کرنے میں آپ کو خوشی بھی ملتی ہے اور وہ کرنے میں آپ مہارت بھی رکھتے ہیں اور آپ کو اس کے پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آپ کی سیٹسفیکشن ہے۔ اس سیٹسفیکشن کے ساتھ ایک فیلنگ آف یوز لیسنس بھی آئے گی کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جس کی دنیا میں کوئی خاص ضرورت ہی نہیں، یعنی کسی بڑے کام میں آپ نے زندگی نہیں گزاری۔ اب اگر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جس کے کرنے میں آپ مہارت بھی رکھتے ہیں، آپ کو اس کام کا پیسہ بھی ملتا ہے اور دنیا کو بھی اس کی ضرورت ہے، تو اس میں آپ کمفرٹیبل تو ہوں گے، لیکن آپ کو ایک ایمپٹینس کا احساس رہے گا۔ آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ کچھ مسنگ ہے، اور وہ مسنگ آپ کی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ باقی سارے کام تو کر رہے ہیں، لیکن ایک چوتھا ایلیمنٹ کہ وہ کام جس کے کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ مسنگ ہے، تو اس لیے ایمپٹینس کا احساس تو رہے گا۔ دیکھیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جس میں آپ اچھے ہیں، آپ پیسے بھی کما رہے ہیں اور دنیا کو بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن یعنی یہ کام وہ نہیں ہے جس کو کرنے میں آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہو اور آپ کی چاہت ہو کہ یار یہ کام میں ہر وقت کرتا رہوں، اور وہی ایمپٹینس ہے۔ اور فائنلی اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کو کرنے میں آپ کو خوشی بھی ملتی ہے، دنیا کو بھی اس کی ضرورت ہے اور آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں، تو اس میں آپ کو ایکسائٹمنٹ تو ملے گی، لیکن ایک سینس آف سرٹینٹی لیک کرے گی، یعنی آپ پرجوش تو رہیں گے لیکن انسیکیور فیل کریں گے، بے یقینی کا احساس رہے گا، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس میں آپ اچھے نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے اندھیرے میں تیر چلایا اور وہ چل گیا، اب آپ کو پتہ نہیں وہ کب تک ٹکا رہے گا، تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ احساس رہے گا کہ یہ سارا معاملہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اچھا نہیں ہوں اس کو کرنے میں، میرے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، کوئی اور ایکسپرٹ آ گیا تو میری سیٹ پہ بیٹھ جائے گا۔ اب یہ سارا امیج اگر آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اکیگائی کا پورا کانسیپٹ ابھر کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جو کہ مصنفین نے کتاب میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لکھ ڈالا ہے۔ اوکناوا کے جب 100 لوگوں کو انٹرویو کیا گیا کہ آپ کی
اتنی زبردست زندگی، اتنی خوشحال زندگی اور اتنی لمبی زندگی کا راز کیا ہے، تو ان لوگوں نے کچھ پوائنٹس دیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ اوور تھنکنگ مت کرو، زیادہ فکر کو اپنے دل و دماغ پہ سوار مت ہونے دو۔ They say, secret to a long life is not to worry and to keep your heart young. Don't let it grow old. ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ جب بھی اوور تھنکنگ کی جائے گی، جب بہت زیادہ فکر مندی کی جائے گی کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہ کہیں نہ کہیں صحت کے اوپر نیگیٹو اثرات مرتب کرتی ہے۔ اور ایک اور بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اپنی امیجنیشن کے گھوڑے اتنی دور تک دوڑا دیتے ہیں کہ فکر کرنے کی حد کو کراس کر جاتے ہیں، اور ایکچولی کوئی بڑی بات ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ صرف اس خوف میں کہ شاید ایسا نہ ہو جائے، شاید ویسا نہ ہو جائے، ہم ریالٹی کو بھول جاتے ہیں اور ساری امید چھوڑ کے مایوسی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی امیجنیشن میں اتنے زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں جو کہ ریالٹی میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی اس کی۔ یعنی ہم اپنی امیجنیشن میں، اپنی سوچ میں ریالٹی سے زیادہ دکھ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ لسٹ میں دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ اچھی عادات کو اپنائیے۔ صبح جلدی اٹھنا، اچھا کھانا، کتابیں پڑھنا، مذہب کو ٹائم دینا، عبادات کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، کسی پازیٹیو ہابی پہ کام کرتے رہنا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ لسٹ جو ہے اوکناوا کے ان لوگوں سے آ رہی ہے جو بہت ہی خوشگوار اور لمبی زندگیاں جیتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی زندگیوں میں اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے تعلقات کو اور اپنی دوستیوں کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ ایسی دوستیاں جن سے ہم کچھ اچھا سیکھتے ہیں اور کچھ اچھا کر پاتے ہیں، وہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت دور رس نتائج اور بہت پازیٹیو نتائج دیتی ہیں۔ نمبر 4، جلدی میں جینا چھوڑ دیں۔ Live an unhurried life۔ ہر وقت جلدی میں رہنا انزائٹی کو جنم دیتا ہے، اور انزائٹی نہ تو جسم کے لیے اچھی ہے اور نہ ہی دل کے لیے اور نہ ہی دماغ کے لیے۔ انسان کی لائف اس جلدی کی ریٹ ریس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بھی کام کریں سکون سے کریں، دل لگا کے کریں، پریسیجن کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کریں کہ آپ دنیا میں کچھ بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشش جاری رکھیں۔ نمبر 5، پر امیدی کا دامن کبھی مت چھوڑیے۔ روز صبح اٹھیے اور اپنے آپ کو بتائیے کہ آج کا دن میری زندگی کا بہترین دن ہوگا۔ اکیگائی کے کانسیپٹ کا یہ کمبینیشن جو ہے کہ وہ کام کریں جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے، جس میں آپ کی مہارت ہے، جس کی ضرورت دنیا کو ہے، اور جس کے لیے آپ کو پیسے بھی ملتے ہوں۔ بس یہی ہم نے فگر آؤٹ کرنا ہے اور یہی ہمارا اکیگائی ہوگا۔ بائی دا وے، یہ سمری پوری کتاب کے پڑھنے کا متبادل نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اس سمری کے جو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں اکیگائی کے، وہ آپ کے ذہن میں فلیش بیک کریں اور آپ بہتر طریقے سے کتاب کو انجوائے کر سکیں۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔